دعا وزکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سامعین، آج کا جو وظیفہ ہے یہ اس قدر جلد اثر کرے گا، اس قدر مجرب وظیفہ ہے کہ آپ کی جولی، آپ کا مقدر ان نعمتوں سے بھر دے گا جس کی آپ کو خواہش ہے، جس کی چاہت ہے، جس کی حاجت ہے۔ اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے، حکمت اور دانائی سے آپ کو وہ سب عطا فرما دے گا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، جب کسی سے بھی کوئی سوال کرنے لگتا ہے یا کہیں جاتا ہے بہت طریقے سے بات کرتا ہے، بہت سلیقے سے پیش آتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے میرا کام ہوگا۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو بہت بے دیانی، بہت بے توجہی دکھاتا ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ رب ہے، بڑی شان والا ہے، وہ ہمارے ایسے مانگنے پر بھی عطا کر دے گا۔ حالانکہ اللہ پاک آپ کو بڑے غور سے سننا چاہتا ہے اور سنتا بھی ہے، آپ کو دیکھتا بھی ہے، آپ کی مانتا بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دل کھول کر اسے اپنا تمام معاملات بتائیں، اپنے حالات شیئر کریں، لیکن ہم وہیں پر کوتاہی کرتے ہیں جہاں پر وہ بہت توجہ ہم پر کر رہا ہوتا ہے، جو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، جو مانگنے کی دعوت دیتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو آپ نے یہ وظیفہ بڑے دھیان سے کرنا ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، پورے دھیان سے آپ نے کرنا ہے۔ جہاں پر ٹی وی نہ ہو، تصویر نہ ہو، کوئی دنیاوی بات نہ ہو، جس جگہ کو آپ مخصوص کر لیں، جس ٹائم پر آپ یہ وظیفہ کریں اسی ٹائم پر آپ نے پورا 11 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، وضو سے لے کر دعا تک بہت دھیان، عقیدت، محبت سے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب آپ وضو کرنے لگے تب آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میں تیری طرف قدم بڑھا رہی ہوں، اور تو کہتا ہے کہ چل کر آنے والے کی طرف میں دوڑ کر آتا ہوں، تو میں نے پہلا قدم بڑھا دیا۔ اے اللہ، میں نے ابتدا کر دی، تو اب اللہ تیری باری ہے کہ تو مجھ پر کیسے غالب آتا ہے، مجھ پر کیسے رحمت کرتا ہے۔ تو اپنی شان کے مطابق میرے معاملات آسان کر، اس وظیفے کی تکمیل تک میری مدد فرما، اور اس کے بعد جو انعامات ہیں، جو رعایت ہے، جو رحمتیں ہیں، وہ میرے مقدر میں لکھ دے۔ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کر کے، استغفار کر کے، شکر گزاری کر کے، اس کے بعد آپ نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کرنی ہے۔ اب سورۃ یاسین کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب پہلی مبین پر پہنچنا ہے تو 101 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے، پھر آپ نے دوبارہ سے شروع کر لینا ہے۔ سورۃ یاسین شروع سے پڑھنی شروع کر دیں، پھر جب دوسری مبین تک پہنچے تو پھر 101 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ نے ہر مبین پر 101 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے اور شروع سے پڑھنا شروع کر دینا ہے، مبین سے آگے نہیں جانا جب تک پیچھے سے شروع نہ کر دیں، ٹھیک؟ تو اسی طرح سے آپ نے پوری سورۃ یاسین مکمل کرنی ہے۔ اس کو 11 دن آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا دل کھول کر کرنی ہے۔ جو چاہیے، جو لینا چاہتے ہیں، جو مانگ رہے ہیں، سب بتائیں، کب سے مانگ رہے ہیں، کب سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو سنائیں، اپنے حال دل کھول کر بتائیں کہ آپ کو ضرورت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کا مقدر ہو۔ تو آپ یقین کریں کہ 11 دن کا وظیفہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرما دے گا اللہ، جس کی آپ نے دعا کی ہے، کب سے کی ہے، کتنے دنوں سے کی ہے، کیسے کی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی وہ سب دعائیں سن لینی ہے، اور یہ مجرب وظیفہ ہے اور ضرور اثر کرے گا۔ اگر کوئی یہ وظیفہ کہے کہ نہیں کام ہوا تو یہ جھوٹ ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کرے گا اس کی جولی اللہ ضرور بھرے گا۔ تو آپ اس کی توفیق مانگے اللہ سے، اس کی رحمت، اس کے کرم کے لیے اس وظیفے کو کریں۔ دنیا کی ہر نعمت مانگ لے جو آپ کے لیے ناممکن ہے، اللہ ممکن کر کے آپ کو عطا ضرور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی میرے بتانے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ میں نے جتنے دل سے، محبت سے
اور آپ لوگوں کو یہ وظیفہ دیا ہے، پڑھنے کے لیے بتایا ہے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ آپ کو ہر وہ نعمت عطا کرے جس کی آپ نے دعا کی ہے۔ گاڑی گھر تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کی رحمت، اس کا کرم، اس کی محبت، اس کی رضا اور وہ ہر چیز جو بہت ہی قیمتی ہے ہم تمام مخلوقات کے لیے، اللہ پاک وہ بھی آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔